السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ انبیاء آیت نمبر 10 کی تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اس طرح سے ہے: لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ عزیزان محترم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آیتوں کی شکل میں جو کتاب نازل کی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یقیناً اس قرآن مجید میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ ذکر کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ ذکر متعدد معنوں کا حامل ہے۔ جیسے ایک معنی ہے یاد کرنا، کسی بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا، کسی کا چرچا کرنا، کسی کا تذکرہ کرنا، کسی کے تعلق سے بیان کرنا، کسی شخص کا حوالہ دینا یا کسی شخص کے حوالے سے بات کرنا۔ وہ شخصیتیں ہو سکتی ہیں کہ معلم کی ہو، تاجر کی ہو، طالب علم کی ہو، یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، یا باپ ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو وغیرہ، یا ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو یا بہن وغیرہ۔ عزیزان محترم، دنیائے انسانیت کے تمام تر شخصیتیں اور ان کی طرز زندگی اور انجام کار کا تذکرہ قرآن کہیں اشاروں میں، کہیں مثالوں میں، کہیں تاریخی واقعات کے ذریعے سے بیان کرتا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کا نزول انبیاء علیہ السلام کے طرز زندگی، ان کے مخالفین کے طرز زندگی اور ان دونوں کے مختلف انجام کار کا صرف اس میں ذکر نہیں ہے، بلکہ ہر دور کا وہ انسان جو اپنے انجام کار سے واقفیت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا اصلی چہرہ، اپنا اصلی کردار اور اپنی اصلی شخصیت کو قرآن کے سامنے رکھے تو وہ خود جان جائے گا کہ اس کی طرز زندگی کا ذکر، انجام کار کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ عقلی دلائل کے ساتھ، روحانی اوصاف کے ساتھ، ضمیر کے روشن چراغ کے ساتھ، اعلان تلاش گمشدہ کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن میں رکھے تو ضرور اپنا عکس قرآن کے اوراق میں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے اوراق میں اپنے آپ کو تلاش کرنے کی علم و حکمت عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔